السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستو، کسی بھی آرگنائزیشن کو عروج پر لے کر جانے کے لیے آرگنائزیشن سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریکروٹمنٹ کے وقت ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہی ایک آرگنائزیشن کی کامیابی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی اور سائیکومیٹرک ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک بہتر کینڈیڈیٹ چوز کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مس سائمہ غزل سے۔ بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا۔ میم، میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ آپ پچھلے 16 سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ آپ نے نیشنل لیول پر بھی پڑھایا، آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی پڑھایا، آپ کی اپنی پی ایچ ڈی یو ایس اے سے ہے۔ تو میم، میں خاص طور پہ سائیکالوجی کی فیلڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے پی ایچ ڈی یو ایس اے میں کی، وہاں پر پڑھایا بھی، اور یہاں پر بھی آپ سائیکالوجی کو پڑھا رہی ہیں، تو کن پیرامیٹرز میں آپ فرق دیکھتی ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ کس وجہ سے آگے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ کن چیزوں میں لیگ کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی اگر ہم صرف سائیکالوجی کی فیلڈ پہ بات کریں؟ رائٹ، نہیں ویسے ہم اوور آل بھی بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ پاکستان میں اور یو ایس میں کمپیریزن بڑا کنٹراسٹ ہے ویسے۔ مین ویسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے بچے لائک زیادہ ہمارے ہیں یہاں پہ، ان کی کوگنیٹیو ابیلٹی اسکلز زیادہ اچھی ہیں، لیکن ان کا سسٹم بہت اسٹرانگر ہے۔ یو ایس والوں کا ایک بہت ہی ڈیولپڈ ہے، مطلب اب جیسے میں نے وہاں پہ ریسرچ پڑھائی ہے تو وہ ساری چیزیں آلریڈی آؤٹ لائنڈ ہیں اور وہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے۔ ویسے تو اب ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ کم بیسڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیٹ از ویری اسپیسیفک کہ میں نے یہ اسکل بچوں کو اس سیمسٹر کے اندر سکھانی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا لیکچر۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو مجھے فرق لگتا ہے کہ وہ سارے انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنکر کے طور پہ ہم اسٹوڈنٹ کو وہاں ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم ان کو اسپون فیڈنگ نہیں کرتے، وی جسٹ گیو دیم سورس کہ یہ 2 کتابیں، یہ ٹاپک ہے، یہ اسائنمنٹ ہے، یہ پروجیکٹ ہے، اینڈ دے ڈو آل دا ورک بائی دیم سیلوز۔ ایون آئی واز ویری سرپرائز کہ انڈر گریڈ لیول کے اوپر بھی when we assign them projects they do so diligently, so responsibly کہ وہ کہاں سے ideas and they put best efforts into that. They're really hard working people. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے اب میں نے آ کے پڑھانا شروع کیا تو وہ بچے مس کہاں سے پیپر آئے گا، اگر اس چیپٹر سے کہیں باہر آ گیا ہے تو دیٹ از ناٹ فیئر۔ تو بہت ہی اسپون فیڈنگ ٹائپ ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی جو کریٹیو تھنکنگ ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو کوگنیٹیو ابیلٹیز ہو سکتی ہیں، ہم زیادہ ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بچے کو گرو کرنے کا نہیں دے رہے نا۔ ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی یہ 4 چیپٹرز ہیں، یہ کتاب ہے اور اس طرح کا پیپر ہے، سو دے جسٹ تھنک آن دوز لائنس۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو اسٹرانگر کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بہت زیادہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ ریسرچرز، انڈیپینڈنٹ تھنکرز بنا سکیں کہ وہ کسی بھی ایشو کا، کسی بھی پرابلم کا سلیوشن خود سے جا کر کے انوائرمنٹ میں ڈھونڈ کے لائیں، خاص طور پہ گریجویٹ لیول کے اوپر۔ کیونکہ اب میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کو پڑھاتی ہوں تو اس لیول پہ بھی یہی ہے سسٹم کہ ہم ان کو بکس دیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے، لیکچر میتھڈ ہے، تو یہ ہے، لیکن ان کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے اور ہم لوگ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ صحیح میم، آپ کی کمانڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی پہ ہے، ڈیسیجن میکنگ پہ ہے، سائیکومیٹرک ٹیسٹ پر ہے۔ اگر ہم بات کریں آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی، آپ سروے بھی کرتی ہیں، آپ کے کئی سارے کلائنٹس بھی ہیں، تو کس طرح کی پرابلمس جو ہیں وہ آرگنائزیشنز فیل کرتی ہیں ہیومن ریسورس کے حوالے سے؟ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں سب سے پہلے تو پرابلم آپ کا ایچ آر میں جو آپ کی ہائرنگ ہے، ٹریننگ ہے، ڈیولپمنٹ ہے انڈیویجول کی، آپ کی اپریزل ہے، یہ سارے فنکشنز ہر فیلڈ پہ چیلنجز ہیں۔ ہم نے ویسے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا جو ابھی لیزون کیا ہے، کلیبوریشن کی ہے، بہت ساری چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز از اے ڈفرینٹ کیس، لیکن آپ کی باقی نیشنل لیول پہ آپ کے وہی ٹریڈیشنل لیبر کے آپ کے وہ پرنسپل ہیں اور آپ کی کیپٹلسٹک اپروچ ہے، جس میں آپ کے جو اونر ہے، جو امپلائر ہے، ہی وانٹس مور اینڈ مور بائی گیونگ لیس اینڈ لیس، ہے نا، کیونکہ آپ کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جو ہمیں رپورٹ کی ہیں کچھ پرابلمس، کیونکہ ہم ابھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے بھی، ایم فل کے بھی، اینڈ آئی وانٹیڈ دیم کہ ہم ایک ریئل ایکولوجیکلی ریئل کیسز لیں جو آرگنائزیشنز فیس کرتی ہیں، تاکہ ہم ان کو اسٹڈی کر کے وی کین گیو سلیوشنز ٹو دا آرگنائزیشن سو دے کین ورک، سائنٹیفک سلیوشنز۔ تو اس میں جیسے ٹرن اوور پرابلم آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہائرنگ از سو ایکسپینسو، وی گو تھرو آل دا ریکروٹمنٹ اینڈ ہائرنگ پروسیسز، لیکن واٹ ایف پیپل لیو ان اے ایئر اور اے ایئر اینڈ ہاف۔
تو یہ پرابلم ہے. اس کے لیے ہم نے اب سوچا ہے کہ ایچ آر رسک لٹریسی، اس پہ ہم ابھی بات دوبارہ بھی کریں گے کہ سائیکومیٹرکس میں اگر آپ تھرو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہائر کرتے ہیں، اف یو نو دا ایپٹیٹیوڈ، انٹرسٹ، ابیلٹیز آف دا پیپل ان اے سائنٹیفک وے، تو مے بی آپ زیادہ بہتر اپروچ کے ذریعے سلیکشن کر رہے ہیں. دو انٹرویو کی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہے، اور موسٹلی آرگنائزیشن پاکستان کے اندر دے ریلائی 90% آن انٹرویو فار ہائرنگ. لیکن آئی بلیو اینڈ آئی فلی انڈورس کہ اگر ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کو اس کا پارٹ بنائیں تو اٹ کین گیو اے گڈ آنسر. ڈیفینیٹلی. میم ریکروٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کا کہا کہ ریکروٹمنٹ میں لازمی طور پر ہونے چاہیے، تو کس طرح کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کس طرح جو ہے آرگنائزیشن جو ہیں ان کو اڈیپٹ کر سکتی ہیں؟ ابھی میں نے یعنی کہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا رسک لٹریسی کے نام سے، یو ایس میں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ. پچھلے 7 سال سے ہم ایگزیکٹو ممبر آف دیٹ، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لانچ کہ ہم اس کا ایک چیپٹر پاکستان میں لانچ کریں، اور اس کو میرے جو ایڈوائزرز ہیں باہر ان کی پرمیشن کے ساتھ وی تھاٹ کہ ہم ایچ آر رسک لٹریسی کو لانچ کریں. اب رسک لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ رسک لٹریسی کا مطلب ہے آپ کی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کمپریہینڈ انسرٹینٹیز. ہماری جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ ہے، وی آر ڈیلنگ اینڈ لیونگ ان انسرٹن ورلڈ جہاں پہ کوئی بھی چیز سرٹن نہیں ہے. تو ہم ایچ آر کے اندر ہم ایچ آر رسک لٹریسی کو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ ایچ آر فوکس ان ہائرنگ ڈیسیژنز so we can equip them with the tools and technologies so that they make more informed and better hiring decisions. اور اس کے لیے ہم نے پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا. I have collected more than 500 data points to develop some norms on that کہ پاکستان میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کو انٹروڈیوس کروائیں، خاص طور پہ ملٹی نیشنل میں، تاکہ ہم اس کے اوپر ہائر کریں. اور ابھی جو کرنٹلی میں آپ کو مطلب کس چیزوں پہ ہم ہائرنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی جاب کی نیچر، کیونکہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں آپ کا مین گول ہے کہ یو میچ اے پرسن ود اے جاب. سو ہیونگ اے بیسٹ میچ، آئی تھنک سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ از لیدر کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ بیسٹ میچنگ کر سکتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں. سو جو جاب کرائٹیریا ہے، جو ریکوائرمنٹس آپ اکارڈنگلی پرسنالٹی کے اوپر، کوگنیٹیو ابیلٹیز کے اوپر، ہم لوگ کلچرل ویلیوز کے اوپر، جیسے ایک آرگنائزیشن نے ہمیں کہا کہ دیئر کور کلچرل ویلیوز آر انٹیگریٹی اینڈ ایمپتھی. سو وی ڈیولپ کسٹم ٹیلر ٹولز سو وی کین اسیس انٹیگریٹی اینڈ ایمپتھی ٹو ٹیل دیم کہ ہو آر right person for their better fit in their culture. لیکن ایک بات ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ بیسیکلی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو ویڈ آؤٹ مور پرابلمٹک کیسز. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جتنی بھی ورلڈ وائڈ بھی ہے، آپ کی انٹرنیشنلی بھی ہے، اس کی ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، اس کی ٹروتھ فلنس 60% سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری سیلف رپورٹڈ ہیں. آپ سے میں پوچھوں انٹیگریٹی کے کوشچنز، ایمپتھی کے کوشچنز، الٹیمیٹلی یو آر دا سیلف رپورٹر. آپ نے خود اپنے بارے میں کرنا ہے. پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہمیں فیکنگ کا زیادہ پرابلم آیا، سوشل ڈیزائربلٹی کا زیادہ پرابلم آیا، اور اس کے لیے بھی ہم نے وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے جس میں ہم کیپچر کر سکیں فیکنگ کو، سوشل ڈیزائربلٹی کو. سیکنڈ پرابلم ہمیں یہ آیا کہ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دم. کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں وٹ از یور فیوریٹ کلر، وٹ یو لائک، وٹ آر یور پریفرنسز، تو پیپل موسٹلی ڈونٹ نو اباؤٹ دم، ہے نا. تو وہ ٹروتھ فلی اگر آپ جواب دے بھی رہے ہیں تو مے بی یو ڈونٹ نو ٹروتھ فلی یور سیلف. تو اس طرح کے ہمیں ایشوز آئے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی giving our best shot. We are trying to generate more data to increase the validity of these tools. لیکن ہم custom tailored testing کرتے ہیں جس کلچر جو آپ کی ویلیوز ہیں ٹو فائنڈ اے رائٹ پرسن اکارڈنگ ٹو دیٹ کلچر. وی ٹرائی ٹو گیو آور بیسٹ شاٹ. صحیح. میم ایک چیلنج آرگنائزیشنز بڑا فیل کرتی ہیں کہ جب آپ ڈائورسفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ملٹیپل پرسنالٹیز آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو ٹیم بلڈنگ میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ملٹیپل پرسنالٹیز کو ٹیکل کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ایک بڑا ٹف ٹاسک ہے. تو اس میں آرگنائزیشنل سائیکالوجی کیا ہمیں جو ہے کہتی ہے؟ اس میں سب سے اچھی بات جو ہے اب آرگنائزیشنل کلچر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر آرگنائزیشن ناؤ دے آر پیئنگ مور اٹینشن ٹو دا کلچر. کیونکہ جتنا اسٹرانگر کلچر ہے، آپ جتنی بھی ڈائیورسٹی انکلوژن کو لے کر کے آئیں، دے ول مرج ان ٹو یور کلچر. کیونکہ آرگنائزیشن کا کلچر، ویلیوز، بلیف سسٹم، ان کا کام کرنے کا اسٹائل اتنا اسٹرانگر ہے کہ وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے. لیکن آڈ کیسز ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب ڈائیورسٹی اگر ہے، انکلوژن ہے، تو وہ ایک آرگنائزیشن کی خوبصورتی ہے. سم ٹائمز آپ کے لیے وہ پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی انکریز کرتی ہے.
لیکن ٹو ہینڈل بیسٹ دا مور انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ ٹو ہیو اے یونیفارمٹی آئی تھنک کلچر نیڈ ٹو بی اسٹرانگلی امپلیمنٹڈ. اور اس میں اگر امپلائر کو لگتا ہے کہ اگر کلچر چینج کرنا ہے یا دیر از سم پرابلم تو وہ ایک ایکسپرٹس کی اسیسمنٹس کی اور ڈفرینٹ سائنٹسٹ ریسرچرس کی ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں ان امپلیمنٹنگ دوز ویلیوز ان اے مور سائنٹیفک وے. صحیح میم. اگر ہم بات کریں یہاں پہ خاص طور پہ آرگنائزیشنس کی تو ایک بڑا چیلنج یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امپلائر کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو میرا ویژن ہے وہ میری ٹیم میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے یہ اگین پھر اگر آپ نے ایک ویژن ہے تو یہ ہم اس کو تھرو آر پریکٹسز ان دا آرگنائزیشن ہم اس کو پریکٹس جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ لوگ زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے. تو اس کو بھی آپ اپنے آرگنائزیشن کے ریچولز, آپ کی ٹریڈیشنز, آپ کی جو رسمیں ہیں آرگنائزیشن کی, آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ نے وہ ویژن ٹرانسمٹ کرنا ہے. So culture and organizational policies are the best in implementing that vision to all the employees. اور trainings ہو سکتی ہیں practice کے ساتھ, definitely we can. ڈیفینیٹلی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے تقریباً کوئی 8 سے 9 سال یو ایس اے میں گزرے ہیں, تو آپ کے نزدیک آرگنائزیشنس کا آئیڈیل کلچر کیا ہے؟ کوئی ایگزامپل اگر آپ ہمیں دینا چاہیں, آپ نے وہاں پہ ایکسپیرینس کی ہو یا یہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہو. آرگنائزیشنل کا آئیڈیل کلچر یہاں پہ اور وہاں پہ میجر ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی اتنی زیادہ ہائرارکی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی فلیٹر ہے, آپ کی یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی پاور ہائرارکی ٹاپ سے آپ کے ٹرکل کرتی ہے کمیونیکیشن. لیکن باہر اس طرح کی ہیں کہ وہ آپ کی ہر ایک کے رولز آئیڈینٹیفائڈ ہیں, آپ کا اپنا جاب ہے, آپ کا اسٹیٹس ہے. سو یو آر مور لائک ناٹ فالوئنگ ہائرارکی ہے لیکن اتنی ریگرس اتنی نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ یہ جو باس نے کہہ دیا ہے وہی کرنا ہے اور وہ پھر نیچے ویسے ہی ٹرکل ڈاؤن کر دیا جائے گا. وہ زیادہ اسٹیبل ہیں, زیادہ ان کا اسٹرانگر ہیں, زیادہ ان کا مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کا سب سے ہے کہ وہ اسٹرانگر سسٹم ان کا اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, اسی لیے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں. اور وہ صرف آرگنائزیشنس میں نہیں, آپ ان کا کوئی بھی سیگمنٹ لے لیں سوسائٹی کا تو وہ زیادہ مطلب ڈیولپڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں. ہم لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمارا وہ سسٹم ایز سچ اتنا اسٹرانگلی. ڈیفینیٹلی. ہم کوئی اگر آپ مثال دینا چاہیں جس طرح فیس بک ہے, گوگل ہے اور آئی فون ہے, ایپل ہے, تو یہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو اپنے آرگنائزیشنس پہ کام کر رہے ہیں, اپنی بلڈنگس پہ کام کر رہے ہیں, انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, بینیفٹس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ کہاں دیکھتی ہیں, کیا ان کے آؤٹ پٹس آ رہی ہیں؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں کہ وین آئی جوائن مائی گریجویٹ اسکول تو جاتے ساتھ مجھے انہوں نے کہا کہ فیس بک پہ یو شوڈ ہیو, میرا بالکل فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا اینڈ آئی نیور یوزڈ فیس بک فور. تو وہ فیس بک بیسیکلی واز اے میڈیم کہ اس میں اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا, تو ہم لوگ ساری اس پہ پوسٹ کرنے, پریزنٹیشنز بھی. سو اٹ واز لائک کہ ہم اس کو بالکل اکیڈیمکلی یوز کرتے تھے. کوئی نیوز دینی ہے, انفارمیشن دینی ہے, کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی آج پریزنٹیشن ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا زیادہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ٹیچرز یہ چارج لیں کہ ہم بچوں کو ویژن دیں, ہے نا, ان کو ایک سوچ دینا, ایک راستہ دکھانا ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ آپ کی سامنے ایک منزل ہے. اینڈ ناؤ دے کین ڈیولپ دیئر اسٹریٹجیز بائی دیم سیلوز تھرو ٹرائل اینڈ واٹ ایور. یہاں پہ ہم کیا ہے کہ آج موسم اچھا ہے, آج سانگ اچھا ہے, مطلب اس طرح کی ہماری جو ایموشنل, ہم ایز اے اوور آل بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی زیادہ تھوڑے ایموشنل قوم ہے. تو ویسے وہاں پہ جتنے بھی یہ گیجٹس ہیں وہ زیادہ اکیڈیمک, جیسے اسکولز میں میرے بچے وہیں پہ بورن اینڈ ریزڈ ہیں, تو وہ زیادہ یہ ٹیکنالوجی, گیجٹس, ایپس ساری زیادہ تر وہ دے یوز ایز ہیلپ ان دیئر اکیڈیمکس, اور پڑھائی میں مدد کے لیے وہ ایز اے ایڈ یوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹ انجوائمنٹ بھی ہے لیکن یہاں پہ زیادہ ہم انجوائمنٹ کے لیے اور کم لرننگ کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم ان سارے ٹولس کو بڑی سکسیزفلی یوز کر سکتے ہیں ٹو انکریز ایفیشنسی, پرفارمنس آف اسٹوڈنٹس, گیونگ دیم ویژن, ٹیلنگ دیم ویئر دے وانٹ ٹو گو. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان گیجٹس کو زیادہ. ڈیفینیٹلی. اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو یہاں پہ ریسرچ کو اتنا انکریج کیوں نہیں کیا جاتا نسبتاً اگر ہم بیرون ممالک کی بات کریں تو؟ پہلی بات تو یہ کہ ریسرچ واقعی ایک کلچر ہمارا نہیں ہے. ریسرچ کا ایک کلچر ہوتا ہے. جیسے ابھی میں بات کروں گی ڈیڈ لیب کی بھی, ابھی بلکہ میرے جتنے بھی یہ موٹیویشنل اسپیکرس کے ساتھ بھی میری انٹریکشن ہوئی ہے, آئی اسٹرانگلی انکریجڈ کہ ہم ایک بات اگر کہیں کہ اس کو ہم سائنٹیفکلی ریسرچ کے وے میں لے کر کے آئیں تو مے بی وہ مور کمپیلنگ ہو, مے بی اس کا انفلوئنس زیادہ ہو, افیکٹو زیادہ ہو. ہمارا کلچر نہیں ہے ریسرچ کا.
ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یہاں پہ, ہم کچھ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہے نا, اس کی کچھ چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے. سو آپ کو ایک کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, کہ آپ جو بھی کہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہو. مثلا میں اگر کہتی ہوں کہ پاکستان کے بچے زیادہ لائک ہیں, تو انسٹیڈ آف جسٹ سیئنگ سبجیکٹیولی, اگر میں واقعی ڈیٹا کلیکٹ کر کے باہر کا اور یہاں کا, and I do statistically, scientifically and get a valid answer, and I tell کہ ہاں یہاں کے بچے ہیں, تو that is more objective kind of approach. لیکن یہ کلچر ہے نہیں. لیکن اب میرے خیال سے بہتری آ رہی ہے, آپ کی بہت ساری یونیورسٹیز بنی ہیں, بہت سارے بچے, بہت سارا اسٹف ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں تو وہ سارے ریسرچ بیسڈ ہیں. لیکن آرگنائزیشنز میں, آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ لوں, آرگنائزیشنز میں بہت ضروری ہے کہ آپ ریسرچ سیل, ویسے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹس یہاں پہ ہیں جو کہ سارا ریکارڈ رکھتے ہیں اور ساری وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا ہے, لیکن اگر وہ ایک واقعی ایک سائیکالوجسٹ, ایک ریسرچر اگر کریں تو میرے خیال سے بہت زیادہ ان کو سائنٹیفک آنسرز مل سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ہم ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹیسٹ بنا سکتے ہیں جس سے ہم کسی ٹیچر کو گزاریں کہ آیا کہ اس کا مزاج جو ہے وہ ایک استاد والا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, کہ اس نے ایک جنریشن تیار کرنی ہے. رائٹ, بالکل. اور ٹیچنگ بھی واقعی ہونے چاہیے, اور سلیکشن میں آپ کا ٹیچنگ, آپ کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں نا, آپ کرائٹیریا میں ٹیچر کے لیے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں, جیسے ٹیسٹ ہم بیس کرتے ہیں کرائٹیریا کے اوپر. آپ مجھے کہیں گے میرا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا یہ ہے, اسی کے اوپر ہم اسیسمنٹ کریں گے. اب ٹیچر کے لیے کیا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے, اس کی ویلیوز, اس کا کریکٹر, اس کا نالج, اس کی ایکسپرٹیز, اس کی کمیونیکیشن اسکلس. سو کس طرح آپ گزارنا چاہتے ہیں. اف یو ٹیل می, اگر پنجاب یونیورسٹی مجھے کہے جی ہم اس طرح کے ٹیچرز ہائر کرنا چاہتے ہیں, دس از آور کلچر, وی کین ناٹ کمپرومائز آن مے بی کائنڈ آف ٹیلنٹ اور ابیلٹیز اور اسکلس, تو پھر ہم اس کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جج کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہے. اور اگر آپ ٹیچنگ کو ایز اے ایپٹیٹیوڈ بات کر رہے ہیں تو یس, وہ بھی ہم ٹیچنگ کے ایپٹیٹیوڈ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس آپ کا یا کسی بھی بندے کا ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہے. اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اگین ول ہیلپ یو. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ میم فار بینگ ہیئر. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ضرور مس سائمہ غزل کے ایکسپوجر سے, وزڈم سے فائدہ اٹھایا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.